بادر بالاعمال، فرمایا کہ اعمال کے اندر جلدی کرو. فتنن کا قطع اللیل المظلم، فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ فتنے آئیں کہ قطع اللیل المظلم، کہ جیسے اندھیری رات کو طے کرنا مشکل ہوتا ہے. اندھیری رات کو کاٹنے کی طرح جو ہے وہ اس کو مشکل ہوتا ہے، اسی طرح لگاتار فتنے ہوں گے تو تم اعمال کے اندر جلدی کرو. یصبح الرجل مؤمن یمسی کافرا، کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ وہ زمانہ آ جائے کہ آدمی صبح مومن تھا رات کو کافر ہو جائے گا، اور صبح کافر تھا صبح، اور رات کو مومن تھا اور صبح کافر ہو جائے گا. فرمایا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور لوگوں کے جذبات ایمان کے حوالے سے اتنے سرد پڑ جائیں گے، اتنے کمزور ہو جائیں گے. فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ بندہ اپنے ایمان کا سودا دنیا کے تھوڑے سے مال کے وجہ سے کر دے گا، اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا، اپنے دین کو بیچ ڈالے گا بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی وجہ سے. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج ایسا ہے ماحول کہ بندہ چاہے وہ جس شعبے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، ایک ہے کہ بندے کا ایمان ہی چلا جانا، اور ایک ہے بندہ ایمان تو نہ جائے لیکن اس کے اندر عادت یہ آ جائے کہ وہ اپنے دین کا سودا کر بیٹھے. اس کی مانی دو، مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی سے خیانت کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، گویا کہ اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے. حضور نے فرمایا لوگ پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے. آج ایسا نہیں کہ لوگ کہتے ہیں پیسے کی خاطر، لوگوں کو کہا جائے کہ بھائی یہ غلط طریقے سے آ رہا ہے پیسہ، اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، دنیا تو کمانی ہے، اسی کے ذریعے سے گزارا ہوتا ہے. تو اپنے دین کو پیچھے چھوڑ کر وہ کیا ہے، وہ پیسے کو ترجیح دے گا، دنیا کے سامان کو ترجیح دے گا. کوئی کسی کا مال ہڑپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے دینے ہیں، پیسے وصول کیے ہیں، اور بعد میں انکار کر بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں دینا. اپنے ایمان کا سودا کر دیا صرف دنیا کے لالچ کی خاطر، دنیاوی ساز و سامان کی خاطر. اب اس کی بندی، اس کوئی بڑا سودے باز ہوتا ہے، کوئی چھوٹا سودے باز ہوتا ہے. کسی کا ایمان 10 روپے پر ہی ڈول جاتا ہے اور کسی کا ایمان 1000 پر ڈول جاتا ہے. اب بندے کا اپنا معاملہ ہے کہ اس کا ایمان کس لیول کا ہے. کوئی 10 کو دیکھ کر جو ہے اگلے سے فراڈ کر رہا ہے، کوئی 1000 کو دیکھ کر اگلے کو فراڈ کر رہا ہے، کوئی 10 روپے کی کمائی کو حرام طریقے سے کما رہا ہے، کوئی لاکھوں کی کمائی حرام طریقے سے کما رہا ہے. لیکن کیا ہے، ابو فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، بندہ دنیا کے ساز و سامان کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرے گا، اپنے دین کا سودا کرے گا، اور کہے گا کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مجھے تو صرف اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے گھر کے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے. اور حضرت ابو سروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض نے سروہ بھی پڑھا بعض نے سروہ بھی پڑھا، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے. آپ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور کے پیچھے میں نے عصر کی نماز ادا کی، نماز عصر ادا کی. تو جب نماز عصر ادا کی آپ فرماتے ہیں فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعد الحجن ساحی، سلام پھیری، سلام پھیرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر تشریف لے گئے. ففزع الناس من سرعته، لوگ پریشان ہو گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معاملہ ہوا، اتنی جلدی
سرکار جب مسلح امامت چھوڑ کر جب پیچھے چل دی ہیں، تھوڑی دیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما واپس آئے، فرعانہم قد عجب من سرعتہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے چہروں کے آثار کو بھانپ لیا کہ یہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضور آپ کیوں تشریف لے گئے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرت شیئا من تبر عندنا فکرہت ان یحبسنی فامرت بقسمتہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس مال آیا تھا تقسیم کرنے کے لیے، یعنی کہ غزوات سے آیا تھا یا کسی نے بھیجا تھا، تو وہ میں مال تقسیم کر رہا تھا، تو نماز عصر کا وقت ہوا، نماز عصر پڑھائی تو میرے ذہن کے اندر خیال آیا تو ابھی وہ مال باقی ہے، تو میں نے دل کے اندر خیال آیا کہ اس کو فوراً میں تقسیم کر دوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ظاہری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا کی محبت آپ کے دل کے اندر کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جس کی طرف توجہ فرمائیں اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل یہ اس لیے کیا، صحابہ کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ مال ایک فتنہ ہے جس کی وجہ سے بندہ آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ دین کو بیچ دیتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ مختلف طریقوں سے مختلف ذرائع سے جو ہے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا مال کو اپنے سے دور کیا جائے جس طریقے سے بھی ہو سکے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو تقسیم کیا اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ بات ناپسند تھی کہ وہ مال ایک رات بھی میرے ہاں رہتا، کیونکہ میرا مال نہیں تھا، لوگوں کا مال تھا، تو اس لیے میں نے تقسیم کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے اندر جلدی، ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نیکی کام تھا، نیک کام تھا، اس کی طرف جلدی فرمائی، اور آگے آنے والی امت کو یہ سبق دیا کہ جب بھی کوئی نیکی کا معاملہ ہو تو اسے فوراً کرو، فوراً سر انجام دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کے معاملے کو فوراً سر انجام دیا۔ اسی وجہ سے رب نے فرمایا فاستبقوا بالخیرات، فاستبقوا الخیرات، فرمایا کہ نیکیوں کے اندر جلدی کرو، نیکی کے اندر تاخیر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب بندہ نیکی کے اندر تاخیر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نیکی بندے کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، اور بندے کی وہ جذبہ جو دین ہے، وہ جذبہ نیکی ہے، وہ ماند پڑ جائے تو پھر کہتا ہے اب رہنے دو، وقت گزر گیا ہے، اب پھر صحیح، پھر کبھی یہ نیکی کر لیں گے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں، ایک آدمی غزوہ احد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان قتلت فأین انا، یا رسول اللہ اگر میں غزوہ احد کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، لڑتے لڑتے مارا گیا تو پھر میرا مقام کہاں ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ، فرمایا اے بندہ خدا پوچھنے والے، اگر تو غزوہ اس احد کی لڑائی کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو تیرا مقام، تیرا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ فَعَلْقَ تَمْرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِي ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وہ بندہ جذبہ تھا جنت جانے کا، جذبہ تھا اس نیکی کو، اس مقام تک پہنچنے کا۔ کیوں کہ جب جذبات سرد ہو جاتے ہیں تو منزلیں مشکل ہو جاتی ہیں، اور جب جذبات گرم رہتے ہیں، جذبات کے اندر تقویت رہتی ہے، طاقت رہتی ہے، تو منزلیں اور نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے۔ ابھی تر و تازہ بات مصطفیٰ کی سنی تھی، کھجوریں ہاتھ میں تھی، صحابی اور رسول نے کھجوریں پھینکی، کھجوریں پھینک کر جو ہے کفار کے لشکر کے ساتھ ٹکرا دیا۔ لڑتے 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 ایک وہ وقت آیا کہ اس صحابی رسول کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ تو وہ مقام اب اس نیکی کے اندر جلدی کرنے کے اندر وہ صحابی کامیاب ہوئے، اور شہادت کا رتبہ پانے کے اندر وہ صحابی رسول کامیاب ہوئے۔ اگر وہ بھی ذرا ٹھنڈے جذبات سے سوچتے، ٹھنڈی فکر کے اندر مبتلا ہو جاتے تو وہ شاید تھوڑی تاخیر ہو جاتی،
لیکن ان کے جذبات جوان تھے اور ان کی جو نیکی کرنے کی حدت تھی اور شدت تھی وہ پورے عروج پر تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ اب دیکھو حضرت ابو ہریرہ، اور یہ صرف ایک شہادت کی نیکی نہیں، کوئی بھی نیکی ہو، چاہے وہ نماز کی نیکی ہے، بندہ 2 منٹ سست پڑے گا تو 5 منٹ شیطان کا حملہ ہوگا۔ اگر صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیکی ہے تو بندہ 2 منٹ جذبہ پیدا ہوگا، چند منٹوں بعد اس کا جذبہ سرد ہو جائے گا۔ چاہے وہ گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہے، اگر 2 منٹ اپنے آپ کو جذبہ برقرار نہیں رکھے گا اور اس پر عمل پیرا نہیں ہوگا تو تیسرے لمحے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ گناہ سے بچنے کا جذبہ یہ بھی نیکی ہے، اور نیکی کرنے کا جذبہ یہ بھی نیکی ہے۔ اگر بندے کا جذبہ وہ برقرار رہتا ہے، اس پر عمل پیرا کر دیتا ہے تو شیطان مار کھا جاتا ہے، اور اگر یہ جذبہ سرد پڑ جائے اور بندہ سوچ کے اندر مبتلا ہو جائے میں نے کیا کرنا ہے، تو اتنے دیر کے اندر نفس و شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ابھی سوچ رہا ہے، میں نے تجھے زمین پر اوپر میں نے تجھے پچھاڑ دیا ہے، نیچے دے مارا ہے۔ اس سے پہلے کہ بندے کا نفس اور بندے کا شیطان جو ہے وہ بندے کو زیر کرے، بندے کا جذبہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ فوراً اس پر عمل کرے تو وہ شیطان کو زیر کر دیتا ہے، وہ نفس کو زیر کر دیتا ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرماتے ہیں، جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول ای الصدقۃ اعظم اجرا، یا رسول اللہ، ایک آدمی آیا حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ سب سے بہترین صدقہ ہے؟ فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتعمل الغنا ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم۔ کہا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ تم تندرست بھی ہو اور تمہارے دل کے اندر مال کی خواہش بھی ہو، مال کی خواہش بھی ہو، اور یہاں تک کہ تجھے ڈر بھی ہو کہ میں فقیر ہو جاؤں گا، غریب ہو جاؤں گا، غربت آ جائے گی، یعنی کہ تھوڑی کمی ہو جائے گی، اور تمہیں غنا کا شوق بھی ہو، تو فرمایا اس وقت جو تم صدقہ کرے گا، فرمایا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنی مہلت نہ دے کہ یہاں تک کہ وہ موت کا پیغام تیرے گلے تک پہنچ جائے، یعنی کہ روح تیرے گلے تک پہنچ جائے، اتنی مہلت نہ دے، پھر تو کہے کہ یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ۔ فرمایا قلت لفلان کذا وفلان کذا وقد کان لفلان، فرمایا جب موت کا وقت نہیں آیا، تو تندرست ہے، صحت مند ہے، تیرے پاس مال ہے اور تجھے ڈر ہے کہ کمی آ جائے گی مال کی، تو فرمایا اس وقت تو صدقہ کرے، تو فرمایا یہ تیری نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے اور یہ تیرے صدقوں میں سے سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جب موت تیرے گلے کے اوپر آ جائے اور تیرے سانس اوکھے ہو جائیں لینے کے لیے، اور پھر تو یہ کہے یار یہ فلاں اتنا پیسہ فلاں مدرسے کو دے دینا، اتنا پیسہ فلاں مسجد کو دے دینا، اتنا پیسہ فلاں غریب کو دے دینا، فلاں یتیم کو دے دینا۔ فرمایا اس وقت نہیں، فرمایا اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جب تو تندرست ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس صدقے کی ویلیو ہے اور اس کا مقام ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے احد کے میدان کے اندر تلوار پکڑی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا من یاخذ منی فبسطوا ایدیہم کل انسان منہم، فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے اور جس طرح حق ہے اس طرح اس کو حق حاصل کرے۔ تمام لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ پھیلا دیے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلوار لینا چاہتا ہوں۔ فمن یاخذ بحقہ، سرکار نے فرمایا ہاتھ تو سب نے پھیلا دیے ہیں، لیکن بتاؤ تلوار کا حق ادا کون کرے گا؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا اور میں اس کو صحیح طریقے سے کر دوں گا، نیکی کا کام ہے، لیکن سرکار نے فرمایا من یاخذ بحقہ، فرمایا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا صحیح طریقے سے؟
فاحجم القوم، سارے لوگ خاموش ہو گئے، پتہ نہیں حق کیا ہے اور کس انداز سے اس کا حق کا مطالبہ کیا گیا ہے اس تلوار کا۔ تو سر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا حق ادا کروں گا اس تلوار کا۔ فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ حَامَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کو پکڑا اور پکڑ کر جو یوں لہرا کر جو ہے لہراتے لہراتے مشرکین کے ہجوم کے اندر داخل ہو گئے، کفار کے ہجوم کے اندر داخل ہو گئے لڑتے لڑتے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حق ادا کیا اور لڑتے لڑتے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی کفار کو واصل جہنم کر دیا، اور پھر اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کی، کئی زخم جسم پر لگے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن جو ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کی۔ اور یہ ہے کہ بندہ نیکی کے معاملے کے اندر، خیر کے معاملے کے اندر جذبے سے کام لے، اگر اس کے جذبے کے اندر سرد پڑ جائیں تو پھر بندہ جو ہے وہ نیکی کی طرف نہیں آ سکتا۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور ہم نے ان کو کہا ما نلقم الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا اور بڑے بڑے لوگوں کو قتل کروا دیتا، جو اس کے خلاف بولتا بس اس کی خیر نہیں، اس کو جو ہے وہ قتل کروا دیتا، مروا دیتا، غائب کروا دیتا۔ اس طرح کی صورتحال حجاج بن یوسف کی تھی، بہت ظالم بادشاہ تھا۔ تو حجاج بن یوسف کے بارے میں لوگ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے آ کر شکایت کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا ظالم بندہ ہے اور یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑ، حتیٰ کہ اس نے کئی تابعین کو شہید کروایا، معاذ اللہ ثم معاذ، بڑے بڑے ائمہ تابعین کو اس نے شہید کروایا۔ تو شکایت کرنے لگے حجاج بن یوسف کے بارے میں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہنے اصبروا فإنه لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، فرمایا کہ صبر کرو کہ کوئی زمانہ نہیں آئے گا والذي بعده شر منه، کیونکہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا اس کے بعد شر ہی شر تھا، یعنی کہ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ رہا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ صبر کرو، بے شک کوئی بھی اس کے بعد زمانہ آئے گا نا تو اس کے اندر شر ضرور ہوگا، اس کے اندر پریشانی اور فتنے ضرور آئیں گے۔ حتیٰ تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تمہاری ملاقات اپنے رب سے ہو جائے، یہ شر رہنا ہے، اور تمہاری ملاقات اپنے رب سے ہو جائے تو اس وقت یا تم شر سے بچ سکو گے، اس کے علاوہ تم شر سے نہیں بچ سکو گے۔ اور فرمایا سمیعتہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ بات میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ تم اس معاملے کے اندر تم صبر کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب نیکیوں کے اندر جلدی کیا ہے، لوگ سال ہا سال کا بچہ سمجھتا ہے کہ جوان ہو جاؤں گا، سمجھدار ہو جاؤں گا، پھر میں نیکی کی طرف آؤں گا۔ جوان کہتا ہے تھوڑا سا میری شادی ہو جائے پھر میں وہ نیکی کی طرف آؤں گا۔ شادی شدہ کہتا ہے کہ بچے ہو جائیں پھر میں نیکی کی طرف آؤں گا۔ اور جس کے بچے ہیں وہ کہتا ہے کہ تھوڑا میں سیٹل ہو جاؤں تو پھر جب میں نیکی کی طرف آؤں گا۔ وہ یہاں تک کہ بال جو ہے سفید آ جاتے ہیں، لیکن وہ نیکی کی طرف آنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ وہ جس مقام پر کھڑا تھا آج سے چند سال پہلے، اسی مقام پر آج بھی کھڑا ہے۔ ہڈیاں کمن گوڈے کھڑکن، لک اڑ گیا تیرا، اجے بھی تو بدیوں باز نہ آیا ہو بڑھیا۔ بندہ جو ہے وہ اسی مقام پر کھڑا ہے جس مقام پر چند سال قبل کھڑا تھا، اور جو چند سال قبل اس کے اندر بری عادتیں تھیں آج بھی اسی حالت کے اندر ہے۔ اور وہ بندہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے
اور تسلی دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ سنور جاؤں گا، آج نہیں تو کل سنور جاؤں گا، کل نہیں تو پرسوں سنوروں گا۔ لیکن کیا ہے، اس نے کیا سنوارنا ہے؟ زندگی گزر جاتی ہے، پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب لوگ اسے پھٹے پر لٹا کر جو اسے سنوار رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گندگی اس کے اندر نہ رہ جائے، اس کو نکالی جائے، سارے پیٹ صاف کیا جائے، گندگی صاف کی جائے، اور اس کے اچھا ستھرا کفن جیسے پہنایا جائے اور پہنا کر جو ہے اسے قبر کے اندر لٹایا جائے۔ بندہ ساری زندگی یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں سنوروں گا، لیکن ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن اس کو سنورنے کی توفیق نہیں ملتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادر بالاعمال سبعا، فرمایا کہ 7 عملوں کے اندر جلدی کرو، 7 معاملات کی طرف توجہ دے کر جلدی کرو، اعمال کے اندر جلدی کرو۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہیں غریب کر دیا جائے، اور ایسا غریب کر دیا جائے تو تمہاری عقل ہی چلی جائے؟ یعنی کہ بعض اوقات بندہ ایسا غریب ہو جاتا ہے، یا اس کا یہ مطلب ہے الا فقرا منسیا، یعنی کہ تمہیں اتنا محتاج بنا دیا جائے کہ تم دنیا حاصل کرنے کے اندر لگے رہو، اور پھر جو ہے تمہیں دین کی طرف موقع نہ ملے، اللہ اس کے رسول کی محبت کی طرف آنے کا موقع نہ ملے۔ فرمایا کہ تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تم اس ایسے محتاج کر دیے جاؤ اور ایسے کمزور کر دیے جاؤ کہ تمہیں پھر دین کی طرف آنے کا موقع نہ ملے۔ او غنن مطغیا، یا تمہیں ایسا امیر بنا دیا جائے کہ تم اللہ کے سرکش بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے بن جاؤ۔ بعض اوقات بندے کو بعض اوقات پیسہ نہ ہونا یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا سبب بن جاتا ہے، اور بعض اوقات پیسہ ہونا بھی یہ اللہ کی نافرمانی کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض اوقات بندہ پیسہ آ جاتا ہے تو بندہ رب کو بھول جاتا ہے، عیاشی کی طرف آ جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی احکامات کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا او غنن مطغیا، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہیں ایسا غنی قرار دیا جائے، ایسا غنی بنا دیا جائے، ایسا مالدار بنا دیا جائے کہ تم سرکش بن جاؤ، اللہ کے نافرمان بندے بن جاؤ۔ او مرضا مفسدا، یا پھر کیا ہے، تم اس بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو بندے کے اندر، جسم کے اندر فساد پیدا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات بندہ ایسا بیمار ہو جاتا ہے، لاغیر ہو جاتا ہے کہ بندے کے لیے چارپائی سے اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور بندہ چاہتا ہے کہ میں اٹھ کر مسجد کی طرف جاؤں، لیکن مسجد کی طرف آنا اس کے ممکن نہیں ہوتا۔ بندہ چاہتا ہے کہ میں اٹھ کر خیر کے کاموں کی طرف جاؤں، لیکن خیر کے کاموں کی طرف آنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ او حرما مفردا، یا اس بڑھاپے کا انتظار کر دیے ہو جس کے اندر عقل چلی جاتی ہے، بندے کو اپنی پہچان بھی نہیں رہتی، اور بندہ کہتا ہے کون آیا، یہ کون ملنے والا ہے، سلام کرنے والا کون ہے، میں اس کو پہچانتا نہیں۔ یہاں تک کہ ایسے بندے بھی ہوئے ہیں وہ اپنی اولاد کو نہیں پہچانتے، اتنا بڑھاپا غالب آ جاتا ہے، اتنی عقل زائل ہو جاتی ہے، وہ اپنی اولاد کو نہیں پہچانتے، ملتے ہیں، پیار دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ فرمایا کہ او موتا مجہزا، یا پھر اس موت کا انتظار کر رہے ہو کہ جس کے بعد تمہیں تیار کر کر یا قبر کے اندر اتار دیا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا ابی الدجال فشر غائب ينتظر الساعۃ، یا پھر تم دجال کا انتظار کر رہے ہو اور غائب کا شر جو ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ابی الساعۃ فالساعۃ ادھا وامر، یا پھر کیا ہے، تم اس قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ جس قیامت کے اندر ہولناکیاں ہی ہولناکیاں ہیں، اس قیامت کا انتظار کر رہے ہو۔ فرمایا کہ جلدی کرو، اگر تمہیں صحت ہے تو پھر بھی جلدی کرو، اگر تمہارے پاس غنا ہے، دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہوئی ہیں، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لوٹنے کی جلدی کرو۔ اگر رب نے تمہیں جوانی دی ہوئی ہے تو اپنی جوانی کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں لگانے کی کوشش کرو۔
اگر رب نے تمہیں جو ہے وہ ابھی بڑھاپا نہیں آیا، موت نہیں آئی، تو پھر موت سے پہلے پہلے اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے اور لوگ جو ہے تمہاری تیاری کرنی شروع کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نیکیوں کے اندر جلدی کرنے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا کہ اپنی، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور فرمایا اپنی صحت کو اپنے بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی غنا کو یعنی کہ امیر ہونے کو اپنے فقیر ہونے سے، غریب ہونے سے پہلے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل جو ہے تم غنیمت جانو۔ لیکن لوگ جو ہے زندگیاں گزر گئی، لیکن ابھی جو ہے اسی رسے پر قائم ہے جس رسے پر چند سال قبل قائم تھے۔ کاش ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول کی محبت کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب رب تو بڑا کریم ہے نا، بندے نے قدم اٹھایا نہیں، بندہ سوچ ہی پڑتا رہتا ہے کہ میں نے جاؤں، آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں، آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں، لیکن جو اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک بلشت بر جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ہاتھوں کے پھلاؤں برابر اس کے قریب ہو جاتا ہے، اپنی رحمتوں کے ساتھ قریب ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کے پھلاؤں کے برابر ایک بلشت بر قریب ہوتا ہے تو ایک گز بر قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ ایک گز بر قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھوں کے پھلاؤں برابر اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر جو اسے سہارا دیتی ہے۔ لیکن ہم نے جو چلنا ہی نہیں چاہا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے نے قدم اٹھانے ہیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ بندے کا جو ارادہ ہے وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ آہستہ آہستہ چلتا اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ابھی تھوڑا آگے بڑھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے کئی گنا زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایک بلشت بر بڑھا ہے تو ایک غضب کے برابر، یہ صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو وہ سمجھایا نہیں جا سکتا، تو یہ صرف سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی کہ جب بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو اس کا استقبال کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا 2 نعمتیں قابل رشک ہیں۔ کتنی نعمتیں؟ 2 نعمتیں قابل رشک ہیں، فرمایا الصحۃ والفراغ، کہ جس کو میرے رب نے صحت دی، اور دوسرا کہ اس کے پاس فارغ وقت موجود ہے۔ صحت بھی ہے، فارغ وقت بھی موجود ہے، لیکن یہ قابل رشک جو ہے چیزیں ہیں۔ لوگ دیکھتے نہیں آپ جو بندہ فارغ پھر رہا ہو تو کہتے تو ویلا ہے، تینوں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ صحت بھی ہو اور اسے فراغت بھی نصیب ہو، تو فرمایا یہ قابل رشک چیزیں ہیں۔ اور قابل رشک چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فارغ وقت بھی دیا ہے، اور اس کو چاہیے یہ تھا کہ اس کو اللہ اس کے رسول کی بندگی کے اندر لگاتا، اللہ کی بندگی کے اندر لاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر لگاتا، اور حضور اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کے اندر لگاتا، ذکر خدا کے اندر لگاتا، دین کی خدمت کے اندر لگاتا۔ اور میں جسے یہ 2 چیزیں دی گئی ہیں وہ قابل رشک بندہ ہے۔ لیکن قابل رشک کیا ہو؟ ہم جو ہے وہ جو ویلا بھی ہو، فارغ بھی ہو، صحت مند بھی ہو، وہ یوں ہی گلی کوچوں کا سفر کرتے ہوئے زندگیاں گزار دیتا ہے۔
کبھی کسی کے پاس بیٹھ، کبھی کسی کے پاس بیٹھ، کبھی اس کے ساتھ تعلق جوڑ، کبھی اس کے ساتھ تعلق جوڑ، کبھی چند لمحے یہ نکالے ہی نہیں ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق جوڑ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ تعلق جوڑ لیں۔ لیکن یہ سارے تعلق جو ہے ایک دن مٹ جانے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن تعلق قائم رہے گا، تعلق باقی رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا باقی رہے گا، رب ذوالجلال کی ذات کا باقی رہے گا، وگرنہ سارے تعلق، سارے ناطے، سارے رشتے ختم، اور پھر بندے کا ایک ہی کمائی ہے بندے کی، وہ یہ کہ اس نے کوشش کی کہ میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو مضبوط کروں۔ کبھی دل کے اندر جذبہ ہی پیدا ہی نہیں ہوا، دل کے اندر ہمت ہی نہیں آئی کہ یار اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے، لیکن ہم نے ہر تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، سارے تعلق ٹوٹ گئے، لیکن کیا تعلق قائم رہتا ہے تو صرف اللہ اس کے رسول کا قائم رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا کتنے احباب ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کسی نے ذرا توجہ نہیں کی اس بات کی طرف۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ کسی صاحب علم سے پوچھا کہ جناب آپ تعلق قائم کیوں نہیں کرتے لوگوں سے، آپ تعلق، اس نے بڑی سونی بات کی، آپ لوگوں سے تعلق قائم کیوں نہیں کرتے، حالانکہ آپ بھی اچھے خاصے تعلق بنا سکتے ہیں۔ تو صاحب علم تھا، صرف صاحب علم نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بصیرت بھی عطا فرمائی تھی۔ وہ کہنے لگا ایک تعلق تو مضبوط کر لوں، باقی تعلق دیکھی جائے گی، ایک ہی تعلق جوڑنے کے اندر لگا ہوا ہوں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہوں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق بنانے کے اندر لگا ہوا ہوں، وہ ابھی تک تعلق بن نہیں رہا صحیح طریقے سے، تو دوسرے تعلق کی کیا ضرورت ہے۔ غالباً یہ دوسرے ہم تعلق اس لیے بناتے ہیں کہ ہمارے اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے، کسی کے ساتھ ہاتھ بٹھانا نہیں چاہیے، کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے نہیں چاہیے، نہیں، حقوق ادا کرنا بھی یہ بھی عبادت ہے، رشتہ داروں کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے، مسلمانوں کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ لیکن جب جو ہے اس کا تعلق، ان سارے کاموں کا تعلق اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہو جائے تو یہ سارے کام جو ہے اللہ اس کے رسول کا تعلق بن جاتے ہیں۔ لیکن سوچ کا فرق ہے نا، سوچ کے زاویہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے تو پھر اس کی کوئی حل نہیں ہے۔ اگر سوچ کا زاویہ ٹھیک ہو جائے تو ساری سوئیاں، ساری گھڑیوں کی سوئیاں اور سارے زاویوں کا نشانہ جو ہے وہ صرف اسی تعلق کے ساتھ جاتا ہے۔ لیکن کوئی سمجھے اس چیز کو تو پھر رہنا، اگر نہ سمجھ آئے تو ساری زندگی سمجھ نہ آئے، پھر صرف سوچ کا زاویہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بندے کی سوچ کا زاویہ ٹھیک ہو جائے تو یہی تعلق جو ہے جو صرف ہم نے اپنی ذات کے لیے بنائے تھے، یہی تعلق جو ہے اللہ اس کے رسول، انہی تعلق کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کی خوشبو آئے گی۔ لیکن زاویہ ٹھیک کرنا پڑے گا، زاویے ہمارے ٹھیک نہیں، ہماری سوچ کے، ہماری فکر کے اور ہمارے معاملات کے زاویے ٹھیک نہیں۔ اس لیے کوئی بھی بندہ کام کرے اس کا زاویہ ٹھیک کر لے، اس کی سوئی ٹھیک کر لے، ڈائریکٹ جو ہے اس کا زاویہ رسول اللہ گنبد خضرا سے ملا لے، ملے تو پھر کام کرے، نہ ملے تو نہ کام کرے، تو سمجھ لو جو ہے اس کا تعلق رسول اللہ سے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے۔ میری دعا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔